آج ہم ایک ایسے لمحے پر بات کر رہے ہیں جو حالیہ تاریخ میں ایک بہت اہم موڑ ثابت ہو سکتا تھا، جب صدر ٹرمپ کی انتظامیہ ایران پر ایک بڑے فوجی حملے کے یوں کہیں کہ دہانے پر پہنچ کر پیچھے ہٹ گئی۔ تو آج کا ہمارا مرکزی سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ کیا یہ ٹرمپ کا ایک سوچا سمجھا اسٹریٹجک فیصلہ تھا جو ایک بزنس مین کی طرح لاگت اور فائدے کا تجزیہ کرنے کے بعد کیا گیا، یا پھر انہیں زمینی حقائق یعنی ایران کی نئی دفاعی صلاحیتوں اور خطے کی پیچیدہ سیاست نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ٹرمپ کی اپنی ترجیحات اور ایک واضح کاروباری ذہنیت کا ہی نتیجہ تھا۔ دیکھیں، میری سوچ اس پر تھوڑی الگ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یہ کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں تھا۔ ایران کی طرف سے اسرائیل کو جو سنگین دھمکیاں دی جا رہی تھیں، روس اور چین کی فوجی مدد اور شام کا وہ سلگتا ہوا تنازع، ان سب نے مل کر ایک ایسا پرفیکٹ طوفان کھڑا کر دیا تھا جس میں امریکہ کے لیے کودنا خودکشی کے مترادف ہوتا۔ چلے میں مپف سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں، مطلب یہ کوئی راز نہیں ہے کہ سعودی عرب، عمان، قطر اور مصر جیسے عرب ممالک امریکہ پر حملے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے، لیکن اس دباؤ کے باوجود ٹرمپ کا یہ کہنا کہ میں نے آخری لمحے میں حملہ روکا، میرے نزدیک یہ قابل فہم ہے۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں ٹرمپ کی ذہنیت کو دیکھنا ہوگا۔ ان کی اصل دلچسپی وہ وینیزویلا اور گرین لینڈ جیسے علاقوں میں تھی، جہاں سے تیل، معدنیات اور ٹھوس اقتصادی فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ ایران یا شام میں جنگ کرنے سے امریکہ کو کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر لاگت کا پہلو دیکھیں۔ ایک B-52 بمبار کی ایک پرواز پر آپ سوچیں تقریباً $5 ملین خرچ ہوتے ہیں، اور جن اہداف کو نشانہ بنایا جانا تھا ان کی مالیت شاید چند $1000 بھی نہ ہوتی۔ تو بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایک بزنس مین کی ذہنیت کی ہے۔ ٹرمپ کے لیے یہ ایک ناقابل قبول ڈیل تھی۔ وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے چند $100 کی چیز تباہ کرنے کو ایک احمقانہ سودا سمجھتے۔ تو یہ فوجی حکمت عملی سے زیادہ ان کی ذاتی کاروباری جبلت کا معاملہ تھا جو انہیں جنگ سے دور لے گئی۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ ہر چیز کو نفع نقصان کے ترازو میں تولتے ہیں، لیکن اس دلیل میں ایک بہت بڑا جھول ہے۔ یہ خیال کہ یہ صرف ایک کاروباری فیصلہ تھا، یہ انٹیلیجنس رپورٹس کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ ہماری ایجنسیوں کو واضح اطلاعات مل رہی تھیں کہ ایران محض دھمکیاں نہیں دے رہا، بلکہ وہ اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر ایک تباہ کن حملے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ یہ کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں تھی۔ ایران کے اندر فیصلہ کن فوجی پیش رفت ہو رہی تھی، روسی لڑاکا طیارے بہت نیچی پروازیں کر رہے تھے، اور سب سے اہم بات، چینی ساختہ جدید ایئر ڈیفنس سسٹم نصب ہو چکا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر امریکی طیارے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوتے تو ان کا سامنا صرف ایرانی میزائلوں سے نہیں بلکہ چینی ٹیکنالوجی اور ممکنہ طور پر روسی پائلٹوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ روس کے ساتھ براہ راست تصادم کا خطرہ تھا، ایک ایسا خطرہ جو سرد جنگ کے بعد سے کوئی امریکی صدر مول لینے کو تیار نہیں ہوا، جس میں ٹرمپ بری طرح پھنس چکے تھے۔ ان کے مشیروں نے انہیں صاف بتا دیا تھا کہ اس جال میں قدم رکھنے کا مطلب ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ آپ روس اور چین کے کردار کو تھوڑا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اسرائیل تو ہمیشہ سے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالتا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس دباؤ کی عادی تھی۔ ان کی اصل توجہ، جیسا کہ میں نے کہا، اقتصادی فوائد پر تھی۔ حلب میں جو سرنگیں دریافت ہوئیں وہ بلا شبہ ایک اشتعال انگیز کارروائی تھی، لیکن میرے نزدیک یہ اسرائیل کی اپنی کوشش تھی کہ کسی طرح امریکہ کو اس جنگ میں پوری طرح گھسیٹ لیا جائے۔ ٹرمپ اس مہم کی قیادت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اکثر خود کو ایسے حالات میں گھرا ہوا پاتے تھے جہاں انہیں اسرائیل کی وجہ سے رد عمل دینا پڑتا تھا۔ ان کا اصل کھیل تو وینزویلا تھا، ایران نہیں۔ یہیں پر میں آپ کی بات سے بالکل مختلف سوچتی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معمول کا دباؤ تھا، لیکن اس بار صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ایران کی دھمکی عمومی نہیں تھی بلکہ خاص طور پر اسرائیل کے خلاف تھی۔ یہ محض اشتعال انگیزی کا جواب نہیں تھا، یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو اس کی قیمت اسرائیل ادا کرے گا۔ حلب کے شیخ مقصود اور اشرفیہ علاقوں میں SDF کی کھودی ہوئی وہ جدید اور منصوبہ بند سرنگیں کوئی معمولی واقعہ نہیں تھیں۔
وہ ایک جاری اسرائیلی حمایت یافتہ سازش کا ثبوت تھا جس کا مقصد شام کے راستے ایران کے اثر و رسوخ کو کاٹنا تھا۔ اس نے ایران کو رد عمل پر مجبور کر دیا۔ تو آپ اس انٹیلیجنس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جس میں روسی طیاروں اور چینی دفاعی نظاموں کا ذکر تھا؟ کیا یہ خطرہ ٹرمپ کے معاشی حساب کتاب پر بھاری نہیں پڑتا؟ ٹرمپ اور ان کے جرنیلوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ایران پر حملے کا فوری نتیجہ اسرائیل پر ایک ایسے میزائل حملے کی صورت میں نکلے گا جسے روکنا تقریباً ناممکن ہوگا، اور امریکہ کو اپنے سب سے قریبی اتحادی کے دفاع کے لیے ایک ایسی جنگ میں کودنا پڑے گا جو ان کے تمام اقتصادی منصوبوں کو تباہ کر دے گی۔ آپ اسرائیل پر ممکنہ جوابی حملے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس خطرے کو شام کے حالات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کا اصل خطرہ اس کی پراکسیز ہیں، اور شام اس پراکسی جنگ کا سب سے بڑا میدان تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال اس فیصلے پر کیسے اثر انداز ہوئی۔ شام کی صورتحال، مانتا ہوں کہ ایک گورکھ دھندا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی حمایت یافتہ SDF ہے، دوسری طرف بشار الاسد کی شامی عرب فوج، پھر ترکی ہے جو کردوں پر حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے، اور اس کے علاوہ دروز، الوی اور عیسائی جیسے گروہ ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ سب ایک الگ مقامی طاقت کی کشمکش ہے۔ اس نے خطے میں افراتفری ضرور پیدا کی، لیکن یہ ٹرمپ کے فیصلے کی بنیادی وجہ نہیں تھی۔ یہ محض ایک اور متغیر تھا، کوئی فیصلہ کن عنصر نہیں۔ میرے خیال میں آپ شام کے مسئلے کو محض ایک ضمنی کہانی سمجھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ اس پورے بحران کا مرکزی ستون تھا۔ شام کا تنازع اس فیصلے سے براہ راست جڑا ہوا تھا اور شاید سب سے بڑا روکنے والا عنصر تھا۔ ذرا منظرنامے کا تصور کریں۔ امریکہ کی حمایت یافتہ SDF یعنی کرد فورسز شامی عرب فوج کے دباؤ میں تھیں۔ اگر ان دونوں میں کھلی جنگ چھڑ جاتی تو ترکی کو اپنے دیرینہ دشمن کردوں کو کچلنے کا ایک سنہری موقع مل جاتا۔ ترکی حملہ کرتا، SDF کمزور پڑتی، اور اس سے شام کے شمال میں ایک بہت بڑا طاقت کا خلا پیدا ہو جاتا۔ اس خلا کو کون پر کرتا؟ ظاہر ہے ایران اور اس کے اتحادی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اسرائیل کی سرحد پر ایران کا اثر و رسوخ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایک طرف ایران پر حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے اور دوسری طرف وہ شام میں اپنے سب سے اہم اتحادی کو تباہ ہونے دیتے اور ایران کو مزید طاقتور بننے کا موقع فراہم کرتے؟ یہ تو تضاد ہے۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ ایک نیا محاذ اس وقت کیسے کھول سکتے تھے جب شام میں ان کے کلیدی اتحادی خود اتنی غیر یقینی پوزیشن میں تھے؟ یہ پیچیدگی خود ایک ایسی رکاوٹ تھی جسے کوئی بھی امریکی صدر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ایران کو ایک بہت شاطر کھلاڑی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن آئیے ان کی اندرونی صورتحال پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کیا وہ واقعی جنگ کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ ایران خود جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ تو یورپی ممالک کے ذریعے مذاکرات کی کوشش کر رہے تھے، اور اندرون ملک شدید معاشی مسائل اور عوامی مظاہروں کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کی معیشت پابندیوں کی وجہ سے تباہ حال تھی۔ ایک بڑی جنگ شروع کرنا ان کے مفاد میں بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں ٹرمپ کا فیصلہ جنگ سے بچنے کی اس باہمی خواہش کا اعتراف تھا۔ یہ کسی حقیقی فوجی خطرے کا رد عمل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی صورتحال سے گریز تھا جہاں دونوں فریقوں کو نقصان ہوتا۔ یہ تحمل کا مظاہرہ تھا، خوف کا نہیں۔ یہ دلیل بظاہر منطقی لگتی ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک کونے میں لگا ہوا جانور ہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایران کے اندرونی مظاہرے ہی وہ وجہ تھے جو اسے اس وقت اتنا خطرناک بنا رہے تھے۔ جب ایک حکومت کو اندرونی بغاوت کا خطرہ لاحق ہو تو وہ اکثر اپنی بقا کے لیے تنگ آمد بجنگ آمد کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ ایک بیرونی جنگ، خاص طور پر اسرائیل جیسے دشمن کے خلاف، ملک کے اندر قوم پرستانہ جذبات کو بھڑکا کر عوام کو وقتی طور پر متحد کرنے کا ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ ایرانی قیادت جانتی تھی کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ اسے اپنی عوام کو یہ دکھانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے کہ اصل دشمن باہر ہے، اندر نہیں، اور وہ روسی جیٹ طیاروں کی پروازیں اور چینی دفاعی نظاموں کی تنصیب وہ محض دکھاوا نہیں تھا۔ یہ امریکہ کو ایک واضح پیغام تھا کہ ایران اس جنگ میں اکیلا نہیں ہے اور وہ ایسا نقصان پہنچا سکتا ہے جو امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ ٹرمپ کے فوجی مشیروں نے اس خطرے کی سنگینی کو تسلیم کیا اور وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اچھا چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ فوجی خطرہ حقیقی تھا، لیکن امریکہ کا طویل مدتی مقصد کیا ہے؟
یہ ہمیشہ سے حکومت کی تبدیلی رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ براہ راست حملہ اس مقصد کے حصول کا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ شاہ کے بیٹے کو واپس لانے کا خیال شاید کچھ لوگوں کو اچھا لگے، لیکن اس سے ایران میں طاقتور ملا لابی، جو ملک کے مذہبی اور معاشی ڈھانچے پر گہری گرفت رکھتی ہے، کی طرف سے شدید رد عمل پیدا ہوتا، اور یہ ملک کے بنیادی معاشی مسائل کو بھی حل نہ کرتا۔ امریکی منصوبہ تو ایران کو لسانی اور نسلی بنیادوں پر 5 حصوں میں تقسیم کرنے کا تھا۔ یہ ایک طویل مدتی اسٹریٹجک مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے براہ راست حملے کا وقت صحیح نہیں تھا، لہٰذا ٹرمپ کا پیچھے ہٹنا ایک حکمت عملی پر مبنی وقفہ تھا، نہ کہ کوئی اسٹریٹجک شکست۔ انہوں نے بہتر وقت کے لیے اپنے آپشنز کھلے رکھے۔ حکومت کی تبدیلی کا یہ خیال ایک ایسی خیالی دنیا میں موجود ہے جو زمینی حقائق کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ کیا منصوبہ سازوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر موجودہ حکومت گر گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ موجودہ ایرانی حکومت کے خلاف کوئی بھی براہ راست اقدام اس کے تمام پراکسیز کو فوری طور پر متحرک کر دیتا۔ لبنان میں حزب اللہ، عراق، بحرین اور یمن میں اس کے اتحادی، یہ سب ایک ساتھ میدان میں آ جاتے۔ اس سے عدم استحکام کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا جسے سعودی عرب جیسی طاقتور عرب ریاستیں بھی سنبھال نہیں سکتیں۔ عرب ریاستیں شاید موجودہ ایرانی حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ اس کے بعد پیدا ہونے والی افراتفری سے کہیں زیادہ ڈرتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ سپریم لیڈر کو تمام تر مظاہروں کے باوجود عوام کی ایک بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہے۔ اگر کوئی متبادل آتا بھی ہے تو وہ اسی نظام کے اندر سے آئے گا، باہر سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے جہاں آپ ایک حکومت کو ہٹا کر دوسری لے آئیں۔ اس کے نتائج پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ آخر میں اپنے موقف کا خلاصہ کروں گا۔ ٹرمپ کا فیصلہ میرے نزدیک ایک عملی اور منطقی حساب کتاب تھا۔ یہ ایک ایسے صدر کا فیصلہ تھا جو ہر چیز کو ایک ڈیل کی نظر سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ کی بھاری لاگت، ممکنہ جانی نقصان اور غیر یقینی نتائج کا موازنہ وینیزویلا جیسی جگہوں پر واضح اور ٹھوس ممکنہ اقتصادی فوائد سے کیا۔ ایران ڈیل میں نقصان ہی نقصان تھا، جبکہ وینیزویلا کی ڈیل میں فائدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ فیصلہ فوجی کمزوری کا اعتراف نہیں تھا، بلکہ زیادہ فائدہ مند منصوبوں کی طرف ایک اسٹریٹجک تبدیلی کا مظہر تھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی تحمل کی پالیسی تھی جو خالصتاً امریکی مفادات کو ترجیح دیتی تھی۔ جبکہ میرے نزدیک تمام شواہد ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ ٹرمپ کو ایک ایسے پرفیکٹ طوفان کا سامنا تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ ایک طرف ایران کی نئی فوجی صلاحیتیں جنہیں روس اور چین کی حمایت حاصل تھی، دوسری طرف امریکہ کے کلیدی اتحادی اسرائیل کے لیے ایک فوری اور سنگین خطرہ، اور تیسری طرف شام میں ایک ایسی دھماکہ خیز صورتحال جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتی تھی۔ انہوں نے پیچھے ہٹنے کا انتخاب نہیں کیا، انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ کوئی عظیم سوداگر نہیں تھے جو ایک بری ڈیل سے پیچھے ہٹ رہا ہو، وہ ایک ایسے کھلاڑی تھے جسے شطرنج کی بساط پر شامات ہو چکی تھی۔ ان تمام عوامل نے مل کر حملے کو نہ صرف بہت مہنگا بلکہ خطے میں امریکی مفادات کے لیے ممکنہ طور پر تباہ کن بنا دیا تھا۔ بہرحال ایک بات پر ہم دونوں متفق ہو سکتے ہیں کہ یہ صورتحال کسی بھی طرح سے پائیدار نہیں ہے۔ بنیادی تناؤ، خاص طور پر ایران کا مقابلہ کرنے کا اسرائیل کا عزم، آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کل تھا۔ بالکل۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ تنازع دوبارہ بھڑکے گا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کب بھڑکے گا۔ آج کی ہماری گفتگو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ خطہ فوجی، اقتصادی اور سیاسی عوامل کے ایک ایسے پیچیدہ جال میں پھنسا ہوا ہے جو اس کے مستقبل کا تعین کرتے رہیں گے۔